السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگن تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، یہ دنیا، اس کی زندگی، اس کے معاملات ایک مسلمان کے لیے در حقیقت دارالابتلاء، آزمائش کا گھر، آزمائش کا ٹھکانہ ہے. اچھی طرح مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، یہ دنیا دنیا ہی ہے، یہ جنت نہیں. ہر کام انسان کی اپنی مرضی، رضا، چاہت، خوشی کے مطابق ہو تو وہ جگہ جنت ہوتی ہے، دنیا نہیں ہوتی. یہ معاملہ جنت میں ہوگا کہ انسان جو چاہے گا، جیسا چاہے گا، اللہ اس کے لیے ویسے ہی کرتے جائیں گے. دنیا میں یہ کام نہیں ہو سکتا کہ آپ جو چاہیں، جیسا چاہیں ویسا ہو جائے، یا ہر معاملہ آپ کی خوشی والا ہو، آپ کی مرضی والا ہو، آپ کی دنیا میں یہ بات ناممکن ہے. ایک بات. دوسری بات، اس بات کو اچھی طرح اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے کہ مسلمان بندے کے لیے تو ویسے ہی دنیا دارالابتلاء ہے، مسلمان کے لیے تو ویسے ہی پریشانیوں کا گھر ہے، یہ تکلیف اور آزمائشوں کا ٹھکانہ ہے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ بات بڑی واضح اور بڑی اچھی طرح سمجھائے گی. ہمارے دل و دماغ کی اصلاح کے لیے، ہمارے عقیدہ کی مضبوطی کے لیے، ایمان کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو مسلمان کی زندگی وہ تو ایک فصل یا کھیتی کی مانند ہوتی ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب وہ ذرا
بلند ہونے لگتی ہے، کھڑی ہونے لگتی ہے فصل، تو ہوا کے تپیڑے، بارش کے تپیڑے، وہ کبھی اسے دائیں گراتے ہیں، کبھی اسے بائیں گراتے ہیں۔ آج کل لگی ہوئی ہے فصل، تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اسی طرح ہی وہ ساری زندگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ پوری طرح کھڑی ہوتی ہے تو کاٹ دی جاتی ہے۔ یہی مسلمان کا حالت۔ مومن کے لیے دنیا کو قید خانہ اسی معنوں میں قرار دیا گیا ہے کہ ایک مومن بندہ یہاں پہ دل لگا کے نہ بیٹھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ آرام اور آسائش، سکون، دلچسپیاں، رنگ رنگیاں اس دنیا کے لیے جمع کرنی ہے، تگو تو اس دنیا نہیں۔ اس کے دل و دماغ میں تو یہ بات بڑی اچھی طرح راسخ ہونی چاہیے، بڑی اچھی طرح فٹ ہونی چاہیے۔ آرام آسائش کا مطلب نام یہ دنیا تو ہے ہی نہیں۔ یہاں آرام کیسا، یہاں سکون کیسا، یہاں اطمینان کیسا، یہاں کے لیے ساری تگو دو بھاگ دوڑ کیسی؟ اصل ٹھکانہ تو آگے ہے، جس کے لیے بھاگ دوڑ، جس کے لیے سارا مسلمان مومن اس کو یہ بات اچھی طرح اپنے دل و دماغ میں بٹھانی چاہیے کہ بندہ ایمان والا ہو اور آرام اور سکون کی زندگی جی جائے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ مستقل اس کو آگاہ کرتے رہیں گے، آزمائشوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کر کے تاکہ وہ اپنے اصل حقیقی مقام کو نہ بھولے، اپنے اصل ٹھکانہ کو نہ۔ یہاں پہ ایسا مست بدحال نہ ہو جائے کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کہ اصل جگہ تو آگے تھی، میں ادھر ہی ایسا پرسکون ہو کے رہ گیا، ایسا مطمئن ہو کے جی گیا کہ مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ میری محنت کوشش تو اصل اگلے ٹھکانے کے لیے تو کی نہیں، یہ کام نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے یہ بندوبست رکھا، مستقل اس کو کوئی نہ کوئی آزمائش آتی رہتی ہے، پریشانی آتی رہتی ہے، بیماری، تنگ دستی، تکلیف، ٹینشن، پریشانی، تاکہ وہ آگاہ رہے سکون یہاں پہ نہیں ہے، اطمینان یہاں پہ جینا اور امن و سکون کے ساتھ اور بڑی آسائش والی زندگی کے ساتھ نہیں، وہ تو ٹھکانا نہیں آ گیا۔ قرآن کریم سورہ قصص 20واں پارہ، اللہ نے پہلی آیت مبارکہ میں بات ہی یہ بیان فرمائی، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اگر لوگ ایمان لے آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، تو اس کے بعد وہ یہ نہ سوچے، یہ نہ گمان بنائے، یہ نہ اپنا دماغ سیٹل کر لے کہ نہیں اب یہاں پہ ہم کو سکون ہو گئے، نہیں، ایترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، ان کی یہ غلط فہمی ہوگی اگر یہ سمجھیں گے کہ اب ساری آزمائشیں دور ہو گئی، اب ساری تکلیفیں دور ہو گئی، ساری پریشانیاں کا فون نہیں، اب تو وقت آیا ہے، اب تو ان کو پرکھا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کی یہ سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، جب بھی کوئی ایمان لے کے آتا ہے اس کی آزمائش ضرور ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، بات تھوڑی سی آپ دنیاوی طور پہ سمجھیں گے تو آسان ہو جائے گی آپ کو سمجھنی۔ جو لوگ سونے کے کام سے واقف ہیں، سنیارے ہیں، یا جو لوگ اللہ نے توفیق صلاح دیا وہ اچھی طرح سمجھیں، جو نالج رکھتے ہیں ان لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے دنیا کا مہنگا ترین پتھر ڈائمنڈ شمار ہوتا ہے، ہیرا، یہ مہنگے ترین پتھروں میں سے پتھر شمار ہوتا ہے، یہ نکلتا کہاں سے ہے؟ ماشاءاللہ علم ہے، کوئلے کی کان سے۔ اور کیا یہ بنانی ہیرے کی کنڈیشن میں بڑا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ کوئلے میں دبا کالا سیاہ کوئلہ جس کی بکا کوئی نہیں، جس کی تمثیل پوری چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ اس کوئلے میں سے نکلتا ہے، اس کی کان میں سے الگ اس کی کان نہیں ہوتی، یہ کوئلوں میں سے نکلتا ہے، اور پھر یہ وہاں پہ کوئی ڈائمنڈ کی شکل میں نہیں پڑا ہوتا، تو بڑا سجا سورا وہاں پہ نہیں پڑا ہوتا، نہیں، اس کو نکالا جاتا ہے، اس کو پٹیوں میں پہلے وہ کوئلے کو سائڈوں سے پگھلایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو تراشا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، چیرا جاتا ہے، تب جا کے اس کی ویلیو اور وقت بنتی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ آزمائشیں آئیں گی، چیرا کاٹا جائے گا، سائڈیں گند، فلاں ٹمکا، خیالات، آسائش، آرام، سکون، یہ ساری چیزیں کاٹ دی جائیں گی، پرکھا جائے گا۔
اصل مومن بعد میں نکلتا ہے، اصل ایمان والا بعد میں۔ جب سارا کچھ کانٹ چانٹ ہو جائے گی، اس کے نفس کی خواہش، اس کی اپنی ذاتی خواہش، اس کے کاروباری معاملات، اس کی خاندانی حب و محبت، وہ سارا کچھ، اس کا بچوں کا، بیوی کا خیال، یہ سارا کچھ اس سے ہٹے گا، کٹے گا، تو یہ مومن نکھر کے نکلے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ جب بھی کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، مالک اس کی کان چھانٹ کرتے ہیں، غلاظتیں دور کرتے ہیں، وہ جو جسم کے اندر، وہ جو نفس کے اندر، وہ جو سوچ و خیال کے اندر اللہ کی محبت کے علاوہ، اللہ کی حب کے علاوہ اور چیزیں چمٹی ہوتی ہیں، ان کو آسائشوں کو، آرام کو، سکون کو آزمائشوں کے ذریعے کاٹا جاتا ہے، ہٹایا جاتا ہے، بندے کو دکھایا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم سمجھنے کی بات ہے، ہم لوگ سمجھ جائیں تو آزمائش بڑی نعمت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں مشکل وقت آتا ہے وہ اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور یہ آزمائش سکھلانے کے لیے ہوتی ہے۔ جب سارے ساتھ چھوڑ کے جاتے ہیں اس وقت اللہ کا ساتھ تو ہوتا ہے نہیں ہوتا، اللہ دکھلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سمجھا یہ سارے ہیں جن کے اوپر تم اتفاق کر کے رکھ دیں گے، تمہارا ذہن تھا یہ کام آ جائیں گے، بہن بھائی کام آ جائیں گے، ابا ابا تھام لیں گے، فلانا پکڑ لے گا، فلاں بچا لے گا، اللہ کی قسم رب دنیا میں دکھلاتے ہیں، اور یہ سب چھوڑ جائیں، یہ سارے پیچھے رہیں گے، یہ سارے واحد ذات رحمت کی ہوگی جو تمہارے کام آئے گے، اصل ناتا اس سے جوڑو، اصل تعلق اس سے۔ یہ آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ دوسری بات یہ سمجھا رہا ہوں، اچھی طرح سمجھ لیں، ایمان لانے کے بعد آزمائش آنی یہ لازم ہے، یہ شرط ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ تیسری بات اچھی طرح یہ سمجھ لیں، نیکوکار لوگوں میں آزمائش زیادہ آتی ہے، یہ بڑا ضروری ترین چیپٹر ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ میں اپنے آپ کو دین میں بڑا اچھی طرح مشغول کر لوں، یا کوئی بندہ بڑا دیندار ہو تو اس پہ آزمائش نہیں آ سکتی، اللہ کی قسم کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مومن بندے کو تو زیادہ تیار رہنا چاہیے، جس کا جتنا ایمان مضبوط ہو اس کو اتنا زیادہ اپنے آپ کو ریڈی رکھنا چاہیے، اس پہ آزمائش زیادہ نہیں ہے۔ جو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پہلے بھی سنائی ہے یہاں پہ، صحابہ نے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں کن کہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا فرمایا معاذ چوروں پہ، ڈاکوؤں پہ، بدکاروں پہ، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کڑی آزمائشیں اللہ کے انبیاء پہ آتی ہیں، وہ سب سے زیادہ نیک ہوتے ہیں، خاص بندے ہوتے ہیں نا جن کو اللہ پیغمبر کے طور پہ چنتے ہیں۔ ہر بندے کی تو بات ہی نہیں ہے، خاص مقام، خاص شان، خاص رتبہ، خاص درجہ، سب سے مشکل، سب سے اذیت والے، سب سے سخت آزمائشیں انبیاء کی ہوتی ہیں، وہ سب سے نیک ہوتے ہیں۔ صحابہ نے ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر ایمان بتدریج کم ہوتا جاتا ہے آزمائش ہلکی ہوتی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، اتنے بڑے بدکار لوگ ہیں جو اتنی عیاشی کی زندگی جی رہے ہیں، واضح علل اعلان فراڈی ہیں، چور ہیں، ڈکیت ہیں، ملک کا پیسہ کھا گئے، عوام کا پیسہ کھا گئے، ہمارا پیسہ کھا گئے، پارٹیاں پیسے کھا گئے، یار پھر ان کے گھرانے بنے، یہ ہوا وہ ہوا، وہ اتنے پیسے مار کے وہ پھر کیس جیت گیا، وہ پھر فلاں ہو گیا، ڈمکا ہو گیا، یہ کیا چکر ہوا، ہاتھ پہ ہو گیا، میرا اللہ کی قسم نہیں، اور میرے رب نے ڈھیل دی ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مومن بندہ ہوتا ہے نا، اللہ اس کے گناہ کی سزا اس کو بہت زیادہ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ کوئی غلطی ہوئی، کوئی کمی ہوئی، کوئی کوتاہی ہوئی، کسی نہ کسی بیماری کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں، تکلیف کی شکل میں، اللہ اس کو دنیا میں اس کا معاملہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، راہ چلتے اس کو ایک کانٹا چبھ جائے، ایک کانٹا چبھ جائے، اللہ اس کے بدلے اس کو گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ کوئی غلطی، کوئی گناہ، اب اس کے کھاتوں میں گناہ جمع ہونے شروع ہوئے، کوئی کانٹا چبھ جائے گا، اللہ کہتے ہیں اچھا کانٹا چبھا، تکلیف پہنچی ہے نا، اس کا فلاں گناہ کو مٹا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تفاسیر میں یہ بات درج ہے، یہاں تک کہ مومن کو کوئی ذہنی اذیت پہنچتی ہے، جسمانی تکلیف نہیں، کانٹا چبھنے کی تو پھر جسم کو تکلیف ہوئی نا، کوئی ٹینشن ہوئی، کوئی سوچ ایسی ہوئی، بظاہر اس کا جسم ٹھیک ہے، اس کو کوئی چیز لگی نہیں، کوئی ضرب نہیں، کوئی مار نہیں، کسی چیز کی اس نے ٹینشن لی، دماغ میں سوار ہوئی کوئی بات،
اللہ کی قسم مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، درج ہے تفصیل کے ساتھ، ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو پریشان ہو، اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے یہ معاملے رکھا ایمان والے کے لیے۔ اکثر اللہ علیہ وسلم نے اللہ کوشش کرتے ہیں جلد از جلد جو کوئی اس کے ساتھ چھوٹے موٹے گناہ لگے وہ آزمائش کی شکل میں، پریشانی مصیبت کی شکل میں دنیا میں اتار دیے جائیں۔ پر میں جو کافر ہوتا ہے، جو اللہ کا منکر ہوتا ہے، جس کے لیے اللہ نے آخرت میں سخت عذاب رکھے ہو، دردناک سزائیں رکھی، اللہ اس کو دنیا میں تکلیف نہیں دیتے، وہ دنیا میں بڑی آسائش کی زندگی جیتا ہے، وہ دنیا میں بڑا سکون دے، بڑی دولت، بڑا مال، بڑا کچھ اکٹھا ہے، لوگوں کا پیسہ مار لو، رشتے داروں کا پیسہ، اپنوں کا، بیگانوں کا، سفراٹ، دھوکہ، رنگ بازی، حرام کو سارا کچھ کروا اللہ ڈیل دیتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ یہ چاہتے ہیں، یہ اپنی حدیث کے الفاظ یوافی پورا اجر بدلہ سزا اس کو آخرت میں جہنم میں ملے، جہنم میں اس کی سزا میں کوئی کمی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ یہ کلیم کر سکے کہ مجھے دنیا میں بھی تو سزا نہیں، دنیا میں اللہ اس کو محفوظ رکھتے ہیں ہر قسم کی پریشانی سے۔ یہ وہاں پہ بڑی 50 سال، 60 سال، 70 سال یہ بڑی موج مار کے ہوتا ہے، آخرت میں اللہ نے اتنی ہی دردناک عذاب اور سزا اس کے لیے رکھی ہوتی ہے۔ لوگوں کو، غلط لوگوں کو، بدکار لوگوں کو، بروں کو، حرام خوروں کو، فراڈ کرنے والوں کو دنیا میں اگر آرام کی حالت میں دیکھیں تو اطمینان کا یہی خواہش میں ظاہر کرنے کے لیے ہم بھی جیسے بھی کتنی اچھی زندگی، اللہ کی قسم نہیں، آپ کو نہیں پتہ جہنم میں اللہ نے ان کے لیے کیسے کیسے معاملے کیا جائیں گے۔ یہ تو اللہ کا انعام ہوتا ہے، جو جتنا نیک ہوتے ہیں اللہ اتنے اس کو آزمائشوں میں ڈال کے اس کی سزا کو دنیا میں کم کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ مٹاتے چلے جاتے ہیں، آخرت میں اس کو کچھ سزا نہ ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی معروف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا تو یہ حال ہوتا ہے، یہ معاملہ ہوتا ہے، اس کے مرنے سے پہلے اللہ اس کو اتنی تکلیفوں میں سے گزارتے ہیں یہاں تک کہ وہ یوں زندگی میں چل پھر رہا ہوتا ہے کہ اس کے بدن کو گناہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات جملہ بڑا سمجھنے والا ہے۔ معصوم علی الخطا تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جن کے ذمہ کو گناہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عام مومن کو اللہ ایسا بنا دیتے ہیں، اتنی آزمائشیں آتی ہیں، اتنی تکلیفیں آتی ہیں، اتنی پریشانیاں آتی ہیں، وہ ان میں صبر کرتا ہے، استقامت رکھتا ہے، اللہ سے جب امید رکھتا ہے، وہ دنیا میں یوں چل پھر رہا ہوتا ہے، زمین پہ اس کو پڑھنے کو گناہ نہیں ہوتا، پاک صاف ہوتا ہے گناہوں سے، جنت اس کا مقدر ہوتا ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تیسری بات میں یہ سمجھا رہا ہوں، نیکوکار لوگوں پہ آزمائش آتی ہے اور زیادہ۔ چوتھی بات بڑی سمجھنے کی بات ہے، یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ بڑا ہی عجیب سا جملہ ہے، توجہ کے ساتھ ہے، اس کو ذرا سمجھنا ہے۔ اللہ نے کہا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی، تمہارے اوپر تکالیف آئیں گی، کیسی؟ تمہیں بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں، راشن ختم ہو رہا ہے، سیلری نہیں مل رہی، جاب نہیں مل رہی، کوئی سودا نہیں بک رہا، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو رہا، ہماری عرف عام زبان میں کوئی دیہائی نہیں لگ رہی، ہوگا تمہارے ساتھ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کا خوف یا کسی دشمن کا خوف، رشتہ داروں میں جھگڑا ہو گیا، بھائی کسی سے جھگڑا ہو گیا، رات ٹینشن میں گزرے گی، پریشان ہو گئی، پتہ نہیں میرے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، پتہ نہیں صبح کیسی ہونی ہے، کیا ہونا ہے کیا نہیں، یہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہاں تمہارے ساتھ یوں بھی ہوگا، تمہارے مال خراب ہو جائیں گے، تمہاری پارٹیاں پیسے لے کے بھاگ جائیں گی، تمہاری شپمنٹ کی مال آگے پہنچے گا، دریا پر دوڑ جائے گا، یہ ہوگا تمہارے ساتھ، مال میں نقصان ہوگا، وَالْأَنفُسِ جانوں میں نقصان ہوگا، اپنے پیارے زندگی چھوڑ جائیں گے، دنیا چھوڑ جائیں گے، تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے بڑے بڑے قریبی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جو غلہ، جو پھل، جو چیزیں، سامان سیو رکھا ہوگا اس میں نقصان ہو جائے گا، اس میں گھاٹا پڑے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ سارے پریشانیاں گنوا کے کہتے ہیں تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ عجیب سی بات ہے،
بڑا عجیب معاملہ ہے. پہلے پریشانیوں کا تذکرہ اور بعد میں وہ بشیر صحابہ. صبر کرنے والوں کے لیے اگر تم صبر میں ہو گے نا تو یاد رکھنا، خیال رکھنا، یہ ساری پریشانیاں در حقیقت پریشانیاں نہیں، یہ خوشخبری ہے، یہ بشارت ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ بھلے کا سودا ہے. اس بات کو ذرا سمجھیے. اللہ نے در حقیقت مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، جن کا قرآن کے ساتھ مس ہے، جن کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، ریلیشن ہے، اللہ نے در حقیقت ان کی ذہن سازی کی ہے. میں نے جو ابھی آیت پڑھی تھی نا، الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا، یہ اللہ کی قسم ذہن سازی ہے. اللہ نے پہلے مائنڈ سیٹ تیار کیا. میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، ایک معاملہ سمجھے. ایک بندہ ہے، اس کو ڈاکٹر پہلے سے ادا کر دیں آپ کے اندر یہ سمپٹمز ہیں اور قریب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، آپ یہ میڈلی تیار ہو جاتا ہے. اپریل سے پہلے ڈاکٹر بتانا شروع کرتے ہیں، 2 4 5 7 دن پہلے بتا دیتے ہیں اللہ صاحب آپ کو آپریشن ہونا ہے، یہ کچھ ہونا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، سب کو کوئی عضو کاٹنا پڑنا ہے، یہ ہونا. وہ پہلے مائنڈ سیٹ تیار کرتے ہیں اور پہلے بندے کو آگاہ دیتے ہیں یہ ہونے والا ہے آپ کے ساتھ، یہ ہونا ہے. بندہ مینٹلی طور پہ تیار ہو جاتا ہے. اگر مینٹلی طور پہ تیار کسی کام کے لیے نہ ہو تو ذرا سا دھچکا جان ہی نہیں جاتا. ہوتا ایسا ہی نہیں ہوتا. اچانک کوئی شاخ، کوئی ایسی خبر، کوئی ایسا صدمہ بندے کو پہنچے، لوگوں کے ہاتھ بھی فیل ہو جاتے ہیں، زندگی کی بازی آتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھا یہ بندہ، مینٹلی طور پہ اس کے لیے ریڈی نہیں تھا، نہیں برداشت کر رہا. یہ اللہ نے ہر مسلمان کو مینٹلی طور پہ پہلے تیار کیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا تو وہاں بڑی پیاری انہوں نے مثال لکھی تھی صاحب. انہوں نے کہا مبتدا کرائے پہ رہ رہا ہونا ہو کلمن ہو دانا، مالک مکان کی طرف دکان رینٹ پہ لی ہو تو معاہدہ ہوتا ہے نا طے کہ جی ہم آپ کو 2 ماہ کا ایسٹیمیٹ دیں گے، جب ہم نے دکان خالی ہوگی کروانی ہوگی، ہمارے پاس اتھارٹی، ہمارے پاس جو ہے پوزیشن قانونی ہمارا، ہم آپ کو 1 ماہ پہلے یا 2 ماہ پہلے نوٹس پہ جو آ دیں گے کہ ہماری دکان اب خالی ہونے لگی ہے، خالی کر دیں. تو کیا ہوگا؟ عقل مند دانا جو بندہ ہوگا فوراً نوٹیفیکیشن ملے گا، وہ ریڈی ہو جائے گا، تیار ہو جائے گا، مال سمیٹنا شروع کر دے گا. فلاں تاریخ کو دکان خالی کرنی ہے، فلاں تاریخ کو مکان خالی کرنا ہے، پہلے تیاری کر لو تاکہ اس طریقے آنے کا تو اپنا آپ سمیٹ کے نکل سکے. جو نہیں کرے گا تاریخ پہنچی یکم دکان خالی کرنی ہے، مکان خالی کرنا ہے، کیا حالات ہوں گے گھر کے؟ ٹینشن ہوگی، پریشانی ہوگی، تکلیف کا سامنا، شدید اذیت میں جائے گا. ایک دن میں کیسے سمیٹوں، کیا کروں، کس کو سنبھالوں، کس کو چھوڑوں، کس کو پھینکوں، کس کو اٹھاؤں، یہ کنڈیشن. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے پہلے مائنڈ سیٹ تیار کیا ہے، اپنا ذہن تیار رکھو، اپنی سوچ، اپنا دل و دماغ، اپنے معاملات تیار رکھو. یہ نہ سمجھنا، یہ نہ سوچنا کہ تمہیں کوئی آزمائش کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، یہ نہ سمجھنا کہ گھاٹا نہیں ہوگا، یہ نہ سمجھنا کہ نقصان نہیں ہوگا، یہ نہ سمجھنا کہ اپنے جان بھی چھوڑیں گے، جان کی بات بھی نہیں آ رہے گی دنیا سے، نہیں، یہ سارا کچھ ہونا ہے. آزمائش آنی ہے، پریشانی آنی ہے، مصیبت آنی ہے، تکلیف آنی ہے. اپنا ذہن پہلے تیار رکھو، اپنے آپ کو ہمہ وقت اس بات کے لیے تیار رکھو. اللہ نے جب چاہنا، جو چاہنا، جیسے چاہنا ہو جانا ہے، اور یہ ہو کے رہنا ہے. جو بندہ پہلے اس کے لیے تیار ہوگا اس کے لیے آزمائش، پریشانی، مصیبت اذیت کا باعث نہیں بنے گی، اس کی معاملہ کو ڈسٹرب نہیں کر پائے، اللہ سے باغی نہیں ہوگا، دین سے دور نہیں. اسے پہلے ہی پتا ہوگا کہ یہ باتیں تو میرے باپ نے 1450 سال پہلے قرآن میں بتلا دی تھی، یہ کچھ تو دیکھ نہیں تھی، یہ کچھ. میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہر مسلمان کو اللہ نے ذہنی طور پہ پہلے تیار کر رکھا، اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر کے، تیار کر کے، اپنی سوچ کو، اپنے دماغ کو تیار کر کے رکھے. بیماریاں بھی آنی ہیں، پریشانیاں بھی آنی ہیں، دکھ درد، غم، تکلیفیں، یہ دیکھنے پڑیں گے. یہ تو ہوتا ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. انبیاء سے لے کے صلحاء سے لے کے ولیوں سے لے کے صحابہ سے لے کے کون ایسا جس کو تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ کون ایسا جس نے آزمائش نہیں کی؟ وہ
جناب آدم علیہ السلام سے لے کے شروع ہو جائے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ہے، کوئی پیغمبر ایسا ہو، کوئی نبی ایسا ہو جس نے کسی تکلیف کا منہ نہیں دیکھا؟ نہیں، سب نے دیکھا۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیں، کیسی کیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بھوک سے برا حال بلبلاتے ہوئے، آگے بات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، رئیس زمانے کی مصیبت تکلیفوں سے دور کر۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ کہ بس اتنی جلدی ہمت آ گئی، تم سے پہلے لوگ تو ایسے تھے کو زمین میں دنسا کے پارے کے ساتھ درمیان میں سے چیر کے کاٹ کے دو ٹکڑے کر دیا کرنا، انہوں نے نہیں اللہ کا دامن چھوڑا، انہوں نے سبت نام چھوڑا۔ تم اتنی سی بات کا بھوک پہ کہہ رہے ہو کیا آزمائش کروں گے؟ نہیں، یہ تو ہو کے رہنا ہے، یہ تو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ ساتھ اپنے آپ کو پہلے تیار کر رکھے، اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھروں، یہ بات سمجھائیں، آزمائشیں آنی ہیں، پریشانیوں کا منہ دیکھنا پڑتا۔ آخری بات جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یاد رکھیں ہر چیز کا علم اللہ کی ذات کے پاس ہے، اللہ جانتے ہیں، میں اور آپ نہیں جانتے۔ اللہ کو علم ہے، مجھے اور آپ کو علم نہیں، ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر ہے نہیں، یہ فیصلہ میرا اور آپ کا اختیار نہیں، یہ کام میرا اور آپ کا نہیں، یہ سوچ اور فکر میری اور آپ کی نہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی ذات زیادہ بہتر جانتی ہے ہمارے لیے کیا بھلا اور کیا برا ہے۔ کوئی بھی چیز چھن جائے، کوئی بھی آزمائش آ جائے، کوئی بھی تکلیف آ جائے، غم کا سامنا ہو، مصیبت کا سامنا ہو، اپنے آپ کو یہ سوچ کے مطمئن رکھا کریں، اس بات سے اطمینان میں رکھا کریں، اللہ نے جو فیصلہ کیا میرے لیے وہ خیر کا ہی ہوگا، اللہ نے جو کیا وہ بہتر ہی ہوگا۔ اللہ مسلمان مومن کا برا نہیں سوچ، اس کے لیے اس میں خیر ہی ہے۔ یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت شدہ بات، یاد رکھیں، اب بڑا توجہ والا نقطہ ہے، مومن کو خیر ملے یا مومن کو شر ملے، توجہ کے ساتھ، مومن کو خیر ملے یا مومن کو شر ملے، اس کو نعمتوں سے نوازا جائے یا اس کے اوپر آزمائشیں اور تکلیفیں آئیں، ہو بندہ مومن، انجام اس کا اچھا ہوتا ہے۔ یہ اصل اطمینان طلب بات ہے، یہ اصل خیر کا جملہ، یہ اصل پوائنٹ، اصل نقطہ یہ۔ اگر آپ کی سوچ یہ بن گئی، اگر آپ کا مائنڈ سیٹ یہ طے ہو گیا، آزمائش آنی رب کی طرف سے، اور وہ مومنوں کو بھی آنی ہے، کافروں کے اوپر بھی آنی ہے، میرے رب نے جو چاہنا ہونا وہی ہے۔ میں اگر یہ سمجھوں کہ ایمان والا ہو گیا، دیکھو کار ہو گیا تو مصیبتوں سے خالی ہو گیا، نہیں، یہ نہیں ہونا، آ کے رہنی ہے۔ اگر آپ کی سوچ اور فکر یہ بن گئی اور پھر اگلا اسٹیپ یہ طے پا گیا، میں نے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ میرے بارے میں جو فیصلہ کریں گے اللہ اس میں خیر بھی رکھیں گے، اللہ کی قسم بڑی سے بڑی آزمائش، بڑے سے بڑا نقصان، بڑے سے بڑا شر آپ کے لیے خیر بن جائے گا، آپ کے لیے بلائے گا۔ میں تھوڑی سی حوالے سے مثالیں دے کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ غزوہ بدر جب ہونے لگا، اسلام کا پہلا معرکہ تھا، اسلام کی پہلی جنگ تھی، مسلمانوں کی حالت بڑی بدلی تھی، معروف بات سارے جانتے ہیں، 313 کا ایک ہزار کے ساتھ مقابلہ، ان کے پاس سارا سازو سامان، ان کے پلے کچھ نہیں، ان کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں، ڈنڈے سوٹیاں پکڑ کے تلواروں کا مقابلہ کرنے نکلے، اور وہ سارے کو ڈیٹیل میں جائے، 3 بندے ارد گرد تلواریں لے کے، زرہ لے کے، پتھر پر مکمل اپنا کو ڈھانپا ہوا انہوں نے، وہ سارے کھڑے، اور یہ بیچارہ بالکل سٹک لے کے کھڑا، اس نے کیا جنگ لڑنی ہے؟ کنڈیشن سمجھ میں آئی ہے؟ 1/3 کا مقابلہ تھا نا، 313 اور وہ 1000، ایک مسلمان کو گھیرنے والے کتنے کام کرتے ہیں؟ 3۔ یہ نیچے کھڑا ہے، وہ گھوڑوں میں سوار ہے، ان کے ہاتھ میں تلواریں ہیں لوہے کی، انہوں نے اوپر زرہ پہنی ہے، انہوں نے ہاتھ میں ڈھال پکڑی ہے، اور اس کے پاس کیا ہے؟ ڈنڈا۔ یہ جنگ کیسے لڑے گا؟ قرآن کریم میں یہ پورے نقشے کھینچے گئے ہیں، قرآن کریم۔ مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی، سورہ انفال 9واں پارہ، وہاں پہ یہ معاملہ وقت کم ہے ورنہ میں آپ کو پوری آیات سناتا ہے، وہاں پہ یہ پورا معاملہ درج ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی تھی، 2 قافلے آ رہے ہیں، 2 ہمارے اٹیک ہو سکتے ہیں، ایک طریقہ کاری ہے ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، تجارتی قافلہ، اس کے ساتھ گنتی کے بندے، مال بڑا ہے،
وہ تجارت کر کے آئے، بڑا ساز و سامان، یا تو ہم نکلیں اور جا کے اس پہ اٹیک کریں، سارا سامان لوٹ لیں، ہمیں سکت مل جائے گی، روپیہ پیسہ مل جائے گا، قوت میں ہماری اضافہ ہو جائے گا۔ اور وہ بندے گنتی کیا ہے پکڑنے کے، وہ کوئی جنگ کرنے نہیں آ رہے، وہ ویسے آ رہے ہیں، تجارتی قافلہ ہے، تاجر ہے، تو آسانی سے قابو پا جائیں گے۔ وہ 10 12 15 20 ہو گیا، 313 اٹیک کریں گے، ان کو گھیر لیں گے، پکڑ لیں گے اور پیسہ بڑھا لیں گے۔ دوسری طرف 1000 کا لشکر آ رہا ہے اور وہ سارے جنگ کرنے آ رہے ہیں۔ سمجھیے گا بات، وہ لڑنے آ رہے ہیں، وہ قتال کرنے آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس دو رستے ہیں، دو ڈائریکشن، یا تو اس قافلے کے ساتھ جا ٹکرائیں جو جنگ لڑنے آ رہا ہے، یا اس قافلے کے ساتھ جا ٹکرائیں جو مال لے کے آ رہا ہے۔ صحابہ میں سے کئی ایک کے، قرآن کہہ رہا ہے، کئی ایک کے دل و دماغ میں یہ بات آئی تھی، یہ سوچا تھا ابھی ہماری قوت اتنی نہیں، ابھی ہماری اسٹرینتھ اتنی نہیں، مال کے ساتھ موجودہ تو اسی امریکہ میں گھومنا نہیں رہ سکتے، اسی اسرائیل میں نہیں رہ سکتے، اسی فرانس میں بائی کار نہیں کر سکتے، اسی فلاں ملک، یہی چل رہا ہے نا۔ یہ پیچھے بھی آپ کے ساتھ ہوا، پتھر پہ ڈور میں مدد کر دیں گے، ہم کیا کریں گے، ہماری اتنی قوت نہیں، ہماری اتنی فوج نہیں، ہمارے اتنے ہتھیار نہیں، ہمارے بم اتنے مضبوط نہیں، ہمارا ایٹم بم ابھی۔ سوچ ہے نا اپنے اپنے ایمان، انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے، اور پہلے تجارتی قافلے میں حملہ کرتے ہیں، وہاں سے مال ساز و سامان اکٹھا کریں گے، یہ نہیں کہ ہم وہاں پہ نہیں لڑیں گے، لڑیں گے ان کے ساتھ بھی، پہلے ساز و سامان اکٹھا کر رہے تھے، ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہوگا، اسے ہم اپنے لیے ساز و سامان خریدیں گے، ہتھیار خریدیں گے، پھر ہم بھی مضبوط ہوں گے، پھر مقابلے میں لڑیں گے۔ اللہ نے فیصلہ کیا نہیں، اللہ کی طرف سے طے پایا جا کے ٹکرانا ہے، اللہ کا حکم آ گیا، وہ قافلہ جو جنگ لڑنے آ رہا ہے ٹکرانا ان کے ساتھ۔ یہ آیت تب اتری تھی کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تمہارے لیے جو بات دلچسپی کا سامان رکھتی تھی، تمہارے لیے پسندیدہ تھی، ممکن ہے تمہیں علم نہ ہو، اللہ کو علم ہے، وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ جس چیز کو تم ناپسند سمجھ رہے ہو نا، تمہارا خیال ہے کہ نہیں یہ رستہ تو غلط ہے، یہ بات تو بری ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس میں تمہارے لیے خیال رکھے ہو، جہاں تم جانا چاہ رہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے برا ہو، اللہ کو علم ہے، تمہیں علم نہیں۔ نتیجہ آج تک 1450 سال گزر گئے، مسلمان خالی مسلمان نہیں لکھتے، ہم سے زیادہ غیروں نے لکھا، ہم سے زیادہ کافروں نے لکھا، اس ہسٹری کے بارے میں، اس دن کے بارے میں، اس تاریخ کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین نے ایسی نصرت عطا کی، ایسی فتح عطا کی، وہ اسلام کی بنیاد بنا، اسلام کا مرکز اور محور اور جنت بنی، اسلام وہ فرد کا دن ہی وہ بنا۔ اللہ نے 313 کے ذریعے یہ کہا کو جوتے پڑھوایا، ان کا وہ اثر کیا، ساری زندگی کے لیے کافروں پہ وہ ہیبت تاری، ان کو سمجھ آئی اچھا یہ سمجھتے تھے کہ جب جی جائے گا اٹھیں گے اور ان کو مسل میں رکھ دیں گے، ان کا تو نام مٹا دیں گے، تو یہ کر دیں گے، اللہ کو ان سے مار پڑوائی اور رہتی دنیا تک یہ دکھلایا نہیں، جو فیصلہ رب کا تھا وہی فیصلہ اچھا تھا۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ آزمائش، پریشانی، مصیبت کے وقت یہ سوچ رکھیں، یہ ذہن میں رکھیں، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے۔ ممکنہ بات ہے، ہو سکتا ہے جس چیز کو میں اپنے لیے نقصان کا باعث سمجھ رہا ہوں وہ رب کے ہاں نقصان کا نہیں، خیر کا باعث ہو، رب کے ہاں بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں۔ حضرت ام سلیم کا واقعہ بڑا معروف ہے، بیٹا فوت ہوا، خاوند کو اطلاع نہیں دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سلیم پہنچے تھے، انہوں نے شکایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، بڑا پیارا وہ واقعہ ہے۔ ان کو درد ذیل ہوا جب یہ مدینہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، ام سلیم کو درد ذیل اس وقت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٹاف کرتے تھے اور پھر شہر میں داخل ہوتے تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تجھے پتہ ہے میں جب نکلا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ نکلا، جب داخل ہوا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہو، اللہ نے معاملہ پینڈنگ کیا، وہاں پہ پہنچے، بچہ پیدا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے، پہلے بچے کی وفات کے بعد اس پہ صبر کیا، اجر کی امید رکھی، اللہ نے دوسرا بچہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں چلا کے اس بچے کی حالت میں اتاری، دعا دی۔ اب مفسرین نے لکھا، امام ابن عیینہ نے لکھا اللہ نے اس بچے کے بدن سے 9 بچے پیدا کیے، 9 کے لوگ قاری اور امام بنائے۔ پہلے نے صبر کیا، اپنے لیے آزمائش کو برا نہیں جانا، رب کی رضا پر اللہ نے اس کے بدلے جو بچہ عطا کیا وہ 9 اماموں کا باپ بنا۔ اللہ بہتر جانتے، اللہ کو زیادہ ہے۔
مجھے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا معاملہ بڑا معروف ہے. پہلے خاوند کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ بہتر ہے وہ بدل میں کہہ رہے ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے. سنو تو میں پڑھو تو کہا ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے تو پڑھ لیتی ہوں, لیکن میرا جو پہلا خاوند فوت ہوا ہے ابو سلمہ, ان جیسا خاوند دنیا میں مل نہیں سکتا. محبت کے چہرے سارا کچھ دعا پڑھنے شروع کی اللہ سے کہ میرے بھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاوند بنے. پھر کہا کرتی تھی واقعی میں جس چیز کو آزمائش سمجھ رہی تھی, میں جس چیز کو میری اللہ نے اس میں میری ایک ایسی خیال کی. یہ معاملہ کہاں کا نہیں, اللہ کی قسم آج کی دنیا میں ہوتا ہے. کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں ہم چیزوں کو ٹینشن سمجھ رہے ہوتے ہیں, بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں, اپنے لیے برا جان کرتے ہیں. اللہ اس میں سے میں ایک آخری بات, آخری منٹ اپنی بات مکمل. ہمارے گھر جہاں پہ ہماری رہائش ہے اس وقت گجرانوالہ, کہیں مسجد کوئی نہیں تھی. ہم نے دوسرے مسجد کی مسجد میں نام نہیں لیتا, تفرقہ نہیں ڈالنا, ویسے سمجھانے کے لیے بات کر. وہاں پہ جا کے نماز پڑھنا پڑتی تھی. نماز پڑھی, دوست سے کھائے ہوئے تھے, ساتھی سے کھائے ہوئے تھے, مہمان تھے, انہوں نے بھاوان نے بولا تعمیر کر دیا. نماز کے بعد جھگڑا شروع ہو گیا, قاری صاحب نے فتوے لگا دی اور تسی ہے جو ساری مسجد نماز میں پڑھنا ہے. اس بات میں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہماری مساجد میں یہ معاملے نہیں ہوتے. یہاں پہ کسی کو اس بات کا دھتکارا نہیں کرتا کہ پاؤں کیوں نہیں ملا تھا, نہیں گل جو ہے آمین کیوں چل. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ ہمیں ایسے ہی رکھے. یہاں پہ لوگوں کو دھتکارا نہیں جاتا. باقی سارے جگہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہا, مسجدوں کو دھونے کا حکم ہوتا رہا, صفحے جلانے کا حکم ہوتا رہا, یہاں تک واپی نماز پڑھیں گے. موجودہ بھی حضرت صاحب نے جو معاملہ کیا سارے جانتے ہیں, میں نہیں اس طرف جانا چاہتا. اللہ بہتر معاملہ جاننے والے اور اللہ بہتری کریں گے انشاءاللہ. خیر بات یہاں سے شروع ہوئی, جھگڑا شروع ہوا. آمین آپ نے اونچی کیوں کہا, نکلو خبردار ہماری مسجد میں. بھائی بیٹھے ہوئے ہم بھائی واقف ہے اس معاملے سے. اس بات پہ جھگڑا ہوا. اللہ کی قسم اس آمین صرف ایک نماز میں اونچی آمین کہہ رہے تھے. ہم لوگوں کے ذہن میں آیا کہ اچھا اس کا مطلب ہے یہاں پہ تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. اپنی مسجد اب سینکڑوں نمازی ہوتے ہیں وہاں پہ جمعہ میں, اور اللہ کے فضل سے ہم نے اس ایک آمین کے جگہ میں اپنا مرکز بنایا, اپنی مسجد بنائی. وہاں پہ کئی بچے حفظ کا شعبہ وہاں پہ کھلا ہے, وہاں پہ حفظ کا ادارہ چل رہا ہے, بچیاں وہاں پہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں, لوگ وہاں پہ نمازیں. صرف وہ ایک آمین خدا بظاہر وہ جھگڑا تھا, بظاہر وہ شر تھا, لڑائی ہوئی کہ آمین نکلی اور نکالا گیا. اللہ نے اس کے بدلے میں اپنی مسجد عطا کی, مرکز پورا بنا. بس یہ کئی معاملے انسان سوچ سمجھ یہ ہو رہا ہے کہ شاید میرے ساتھ برا ہوا, شاید میرے ساتھ غلط ہو, شاید کوئی غلط کام. اللہ کی قسم میں اللہ کی ذات میں امید رکھا کرے, خیر کا سوچا کرے. ہر آزمائش تکلیف مصیبت میں یہ سوچا کرے انشاءاللہ میرے رب نے اس میں میرے لیے خیر ہی رکھی ہوئی. اللہ نے جو پلان کیا وہ بہتر ہوگا. میرے پلان غلط ہے, میری سوچ اور فکر غلط ہو سکتی, میرے فکر غلط ہو سکتے ہیں, اللہ کی کمٹی غلط نہیں ہو سکتی, اللہ کا شمارہ غلط نہیں ہو سکتا. اور اب جو تحریر کریں گے اچھا کریں گے. اللہ سے تو اللہ مجھے اور آپ کو اپنی ذات دی ایمان اور یقین عطا فرمائے. ہمیں ہر پریشانی سے اللہ یوں نمٹنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر بیماری, ہر مصیبت تکلیف ہمارے لیے خیر کا باعث بنتا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم, پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے وضاحت کی گئی. آزمائش, پریشانی, مصیبت, تکلیف آئے تو کچھ باتوں کو ذہن میں رکھا کریں. پہلی بات تو یہ کہ یہ دنیا کے معاملے یہ ہو کے رہنے ہیں, ان سے فرار ممکن نہیں. یہ ناممکنہ بات ہے کہ کوئی بندہ یہ کہ دنیا میں سب کچھ ویسے ہی ہو جیسی میری مرضی ہے, یہ ناممکن ہے. ہر بندے کے ساتھ یہ معاملے ہو کے رہنے. دوسری بات اچھی طرح اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں, ایمان والوں کی زندگیاں تو آزمائشوں سے ضرور بھری ہوتی ہیں. ایمان والوں کو یہ سارے معاملے ضرور دیکھنا پڑتے ہیں. اس کا سبب موجب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کی جتنی بھی غلاظتیں, گناہ, جو بھی ان کے معاملے ہوتے ہیں, ان کو اللہ دنیا میں ختم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ ان کو آزمائش, پریشانی, مصیبت یاد کر. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ نے کسی بندے کے لیے جنت میں کوئی مقام رکھا ہو, درجہ رکھا ہو. بڑی توجہ طلبی حدیث ہے. ایک
بندہ ہے اس کا جنت میں 100 درجے ہیں جنت کے، اس کا جنت میں ایک درجہ رکھا گیا کہ اس نے اس مقام تک پہنچنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زندگی پوری گزر جاتی ہے اس درجے تک پہنچنے والی عمل ہی نہیں کر پاتا، وہ اتنا نیک ہو ہی نہیں پاتا کہ وہ اس درجے تک پہنچے جہاں اللہ نے اس کا مقام لکھا تھا۔ اب اللہ کا لکھا تبدیل نہیں ہوتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کسی بیماری کا شکار نہ ہو، کسی بیماری دیکھتے ہیں کتنا عرصہ بیمار ہے، کتنی وفات ہوئی، یہ سب یہ بات اللہ نے جنت میں درجہ بلند رکھا ہوتا ہے۔ اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ وہاں پہنچے، اللہ سے کسی غم، پریشانی، مصیبت، بیماری کا شکار کر دیتے ہیں، وہ بندہ اس پہ صبر کرتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا، روتا چیختا چلاتا پیٹتا نہیں ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ اس کے صبر کے بدلے میں اس کو درجے تک پہنچا دیتے ہیں جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے۔ ہر معاملہ تیسری بات اللہ سے خیر کی امید رکھیں۔ ایمان والوں کی آزمائش آنی ہے، جو جتنا نیک و بہت پر اتنی آنی ہے، اپنا مائنڈ سیٹ پہلے تیار کر رکھیں، دل و دماغ میں یہ بات پہلے بٹھا لیں، یہ ہونا ہی ہونا معاملہ، اس سے فرار ممکن نہیں۔ سوچ اور فکر یہ بنا لیں اگر مجھے غلط ہو رہا ہے، میری منشا، میری مرضی، میری رائے، میری نظر میرے مفاد کے خلاف جا رہا ہے، تو اللہ سے اچھے کی امید مان لیں کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہوگا اچھا ہی ہوگا، اللہ نے جو سوچا ہوگا میرے ہاتھ میں وہ بہتر ہی ہوگا۔ اگر آپ کی امید سوچ یہ بن جائے گی تو ہر خیر اور ہر شر آپ کے لیے خیر کا سامان بن کے آئیں گے۔ ہر چیز کا انجام اللہ اس کا انجام آپ کے لیے بہترین بنے، چاہے شروع میں وہ چیز غلط ہوتی نظر آ رہی ہوگی، معاملہ بگڑتا نظر آ رہا ہوگا، ایمان یقین اللہ کی ذات میں رکھیں، اس میں سے آپ کے لیے خیر ہی خیر نکلے گی انشاءاللہ۔ یہ آج کا پیغام تھا۔ دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے ہمارے محترم قاری عبداللہ صاحب، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں، لوگوں کو مکمل شفا کاملہ عطا فرمائے۔ قاری صاحب کا بھانجا مجھے پتہ چلا، قاری صاحب کا پتہ لینے کے لیے سمبڑے حال سے شہر جسکا سے وہ آ رہا تھا اپنی اہلیہ کے ساتھ، 2 بچوں کے ساتھ، اس بیچارے جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ بھی کافی زخمی ہے، یہاں پہ ہی اس وقت ہمارے پاس ہی ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ کو مکمل شفا کاملہ عطا فرمائے۔ مولانا عبدالستار بخاری صاحب، ان کا پیغام آیا، ان کی بھابی جان محترمہ، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے لوور ہاسپٹل میں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ کو مکمل شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میرے بڑی پیارے ساتھی ہیں عمر بھائی، جو مجھے یہاں مسجد تک لے کے آتے ہیں، ان کے ماموں جان شیخ جمشید صاحب وہ وفات آ گئے۔ ہماری اس مسجد کے نمازی تھے، بڑے پکے نمازی تھے اور بڑے نیک آدمی تھے، ان کی وفات ہو گئی، ان کے لیے دعا کریں، اللہ کی مغفرت فرمائے، ان کے قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ ان کا نماز جنازہ آج مغرب کے بعد 5:30 بجے نشاط پار سے اٹھایا جائے گا اور قبرستان شہیدان ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، سارے ساتھی ضرور شرکت کریں۔ ایک ساتھی نے سوال کیا تھا مصلی کے اوپر کارٹون والی تصاویر، یہ عموماً تصاویر نہیں ہوتی، انسان کی اپنا یہ ایک ذہنی سوچ اور فکر ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو، یہ ہوتا معاملہ کئی دفعہ یہ پوچھا گیا، میں آج اس لیے بیان کر رہا ہوں آپ کی تسلی کے لیے، یہ اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ۔ آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو جس طرف چلانا شروع، بادل بنتے ہیں، وہ بگڑتے ہیں، ان کی شکل تو بندہ ان سے جو چاہے جیسی چاہے تصویر بنا لے، ذہن میں خاکہ بنا لے، یہ سوچ اور فکر ہوتی ہے، آپ ان کو جو مرضی آپ کو لا کے دے لیں۔ اسی طرح یا مصلی کے اوپر عمومی طور پہ مساجد میں یہ معاملہ چلتا ہے، یہ دیکھیں یہ ڈائنوسار بن گیا، یہ فلاں چیز بن گئی، یہ پول بن گیا، ہوتا کچھ بھی نہیں، اپنی سوچ بدلنے کی بات ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو ثابت شدہ، کوشش یہ ہونی چاہیے نئے ڈیزائن کی ہونی چاہیے تاکہ سوچ منتشر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دھاری دار، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی تھی چادر، وہ دھاری دار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس کو اتار دیا تھا کہ مجھے اس میں مشغول رکھا، ساری نماز ڈیزائن کی طرف توجہ جاتی تھی تو خیال بھٹکتا تھا۔ ایک روایت میں سامنے وہ کپڑا ایسا لٹکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہٹانے کا حکم دیا۔ یہ معاملہ ضرور ہے، لیکن یہ کہ ان ڈیزائنوں کی وجہ سے کوئی ایسا معاملہ نہیں، یہ کوئی کارٹون شارٹون نہیں ہوتے، وہ ڈیزائن ہوتا ہے، اس کو جیسا لگ لیجیے۔ اعلان آج الحمدللہ ہماری سیالکوٹ کی معروف کانفرنس اہل حدیث کانفرنس، اس کا آغاز ہو گیا، محترم بھائی ابتسام ملائی سعید صاحب حفیظ اللہ، ان کے خطبہ جمعہ سے اس کا آغاز ہوا اور یہ 3 دن چلے گی۔ میں ہر سال آپ لوگوں سے کہا کرتا ہوں ان کانفرنسوں میں ضرور شریک ہوا کریں، اپنے اہل خانوں کے ساتھ لے کے جایا کریں، بچوں کو ساتھ لے کے، ویسے ایونٹ پہ جاتے ہیں، ویسے فنکشنز پہ جاتے ہیں تو ان کانفرنسوں کو ضرور اٹینڈ کیا کریں، بڑی خیر ملتی ہے، بڑی سمجھ بوجھ ملتی ہے، پورے پاکستان سے وہاں علماء جمع ہو رہے ہیں۔ میرا پروگرام انشاءاللہ بروز اتوار، انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد شاید 9 ساڑھے 9 بجے کے قریب ٹائم ہوگا، اس وقت پہنچوں گا۔ اسی دن ابتسام بھائی کے ساتھ ہشام بھائی، معتصم بھائی، قیم ملائی، یہ سارے اسی دن تشریف لائیں گے۔ محترم پروفیسر ساجد میر صاحب حفظ اللہ، وہ بھی اتوار کے دن ہی ہے نا،
اتوار کے دن ان کا بھی خطاب ہوگا انشاءاللہ. سارے ساتھی پہنچنے کی کوشش کریں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم. ایک ساتھی نے اولاد کے لیے دعا کا کہا تھا. دعا کریں جتنے بھی اولاد ہیں اللہ سب کو نیک صالح نرین اولاد عطا فرمائے. مسلمانوں کی جتنی جائز خواہشات نیک تمنا اللہ سب پوری فرمائے. مقروضوں کے قرض دور فرمائے. جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے اللہ اپنے جناب سے فراغ حلال طیب آسان روزی عطا فرمائے. جو مسئلے ہیں جو الجھنے اللہ سب دور فرمائے. آسانی کی راہیں کھول دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار قدیم ملک بر الرؤوف الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.